10 محرم الحرام کا واقعہ۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ 10 محرم کو کربلا میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جام شہادت نوش فرمایا۔ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس ماہ کو محرم اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جنگ و قتال حرام ہے۔ یکم محرم کو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، جبکہ 10 تاریخ کو واقعہ کربلا پیش آیا، جس میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا۔ عاشوراء یعنی 10ویں محرم کا دن بہت معظم ہے، جس میں بہت سارے خاص واقعات پیش آئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی گئی۔ 10ویں محرم کو حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول فرمائی گئی، اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان میں اٹھا لیا گیا۔ 10ویں محرم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور بنی اسرائیل کے لیے دریا پھاڑا گیا، یعنی فرعون سے نجات ملی اور دریا میں راستے بنائے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی ملی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیماری سے نجات پائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی، اور اسی محرم کے دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹائی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آسمان سے پہلی بارش ہوئی۔ قیامت اسی دن آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی دن آسمان، پہاڑ، قلم و کرسی کو بھی پیدا فرمایا۔ عاشوراء کے دن اصحاب کہف نے کروٹیں بدلیں۔ عاشوراء کے دن ہر نیک کام بڑے اجر و ثواب کا موجب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 10ویں محرم کا روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے 10,000 فرشتوں کی عبادت اور 10,000 شہداء کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص محرم کے پہلے جمعہ کو روزہ رکھے گا تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رحمت للعالمین نے فرمایا، جو شخص محرم کے پہلے 10 دن روزہ رکھے تو فردوس اعلیٰ کا مالک ہوگا۔ جس رات محرم کا چاند نظر آئے تو جو شخص 2 رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھے اور سلام کے بعد سبوح قدوس و رب الملائکہ پڑھے تو بہت ثواب ملے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو کوئی 10ویں محرم کو 4 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، اس کے بعد 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گزشتہ گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ گزشتہ گناہ 50 سال کے اور آئندہ گناہ کو بھی معاف فرما دیں گے، اور اس کے لیے نور کے ممبر بنائیں گے۔ عاشوراء کی رات کو جو کوئی 2 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو روشن رکھیں گے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عاشوراء کے دن یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے یتیم کے سر کے ہر بال کے بدلے ایک درجہ بلند فرمائیں گے۔ عاشوراء کے دن غسل کرے گا تو سوائے موت کے کسی لا علاج مرض میں مبتلا نہیں ہوگا۔ عاشوراء کے دن بیمار پرسی کرنا بھی بہت اجر
اجر کا کام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی عاشورہ کے روز بیمار کی تیمارداری کرتا ہے تو اس نے تمام بنی آدم کی تیمارداری کی۔ ساقی کونین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے 10ویں محرم کو پانی کا ایک گھونٹ کسی کو پلایا ہوگا یا اس نے تمام پیاسے انسانوں کو پانی پلایا، عاشورہ کے دن اپنے اہل کے لیے وسیع پیمانے پر خرچ کرنے سے پورا سال رزق میں وسعت و برکت رہتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے کرتا ہے تو اس کے رزق میں بھی اضافہ کر دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر سارا سال وسعت فرمائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا تو وسعت ہی پائی ہے، لہٰذا مسلمان کو اس دن وسیع پیمانے پر خیرات کرنی چاہیے، اس سے رزق میں اضافہ ہوگا اور خوشحالی کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔